آگے اس کا چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے جس میں اسی رجل مومن بندہ مومن کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، بندہ مومن جو آل فرعون میں سے تھا اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اس نے فرعون کو کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تو اس آدمی کو قتل کرنا چاہتا ہے جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ واضح نشانی اور معجزات بھی تمہیں دکھاتا ہے، دلیلیں دیتا ہے کہ میرے پاس یہ دلیل ہے میرے نبی ہونے کی، پھر بھی تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، لہٰذا میرا تجھے مشورہ یہ ہے، فرعون کو اس نے کہا اگر یہ بندہ جھوٹا ہے نا بس تو قتل نہ کر، اس کو چھوڑ دے، اگر یہ جھوٹا ہے موسیٰ کے بارے میں کہا تو جھوٹ کا وبال نقصان اسی کو نقصان پہنچائے گا، ہمیں کیا ہے؟ اگر یہ سچا ہے تو پھر جس طرح وہ کہتا ہے نا میں سچا ہوں، اور پھر ہمیں ڈرنا چاہیے، کیا پتہ یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہو تو یہ ایسا نہ ہو پھر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے، تنگ نہ کر، اس کو اس طرح کی باتیں نہ کر۔ اس طرح اس نے بڑی عجیب طریقے سے فرعون کو باتیں کی۔ ان اللہ لا یہدی یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ فقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اور کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہو اور پھر جس طرح پہلے قوموں پر جن کی طرف نبی آئے تھے ان پر عذاب آیا تھا تو ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے، اس لیے میرا مشورہ تمہیں یہی ہے کہ اس کو تنگ نہ کرو، اس کو چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، قوم عاد پر آیا تھا، قوم سمود پر آیا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہو اور پھر ہم پر بھی عذاب آ جائے۔ اس طرح بڑی حکمت کے ساتھ اس نے کافی بحث کی، اور بڑی اس نے کافی پورے 2 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے کو ذکر کیا ہے جو اس نے فرعون کے ساتھ اور اپنے کابینہ کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ اس نے کیا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں ساری بات ذکر کرنے کے بعد، یعنی جو اللہ کا کام کر رہا تھا نا، وہ اللہ کی دین کا کام کر رہا تھا، فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، جس وقت اللہ کا عذاب آیا فرعون پر، اس کی قوم پر، اس کا تو 12 لاکھ کا لشکر تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بیچ میں سے ہم نے بچا دیا، فَوَقَاهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو بچا دیا ان کی چالوں سے اور ان کی تدبیروں سے اور اس عذاب سے جو آل فرعون پر آیا تھا۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی اللہ کے عذاب آتے رہتے ہیں، مختلف شکلوں میں آتے ہیں، کبھی یہ مہنگائی کیا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، کبھی قحط آتی ہے، دیکھیں قحط کہاں پر آتی ہے، اللہ کے عذاب کی صورت، قحط وہاں پر آئے گی نا جہاں پر فصلیں ہوں گی، اب شہروں کے اندر تو فصلیں نہیں ہیں تو یہاں پر قحط سے تو کوئی نہیں ہوتا، بارشیں ہوں نہ ہوں ادھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا ہی فرق پڑتا ہے گرمی تھوڑی تیز ہو جاتی ہے اور تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بارشیں ادھر سال پوری بارش نہ ہو تو ہمیں شہر میں کیا فرق پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو اللہ کے عذاب کی شکلیں اور ہوتی ہیں، یہاں کسی اور طریقے سے آتی ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے، ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے، کبھی اللہ کا عذاب سیلاب کی شکل میں کسی علاقے میں آتا ہے، کسی علاقے میں زلزلے کی شکل میں آتا ہے، کسی علاقے میں اللہ وہاں کے حکمران ظالم مسلط کر دیتا ہے، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو ٹیکس لگاتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، کچھ شکلیں عذاب کی۔ ان عذابوں سے بچنے کا بار بار ہم قرآن میں یہی پڑھتے ہیں کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا، اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے، جتنا اس کو توفیق ہے، جتنا اس کا بس چلتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، لوگوں کو نیکی کی دعوت، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، یہ کام جو تھوڑا بہت کرتا رہے اپنی زندگی میں نا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں میں سے نکال دیتا ہے، اس پر کسی عذاب کا اثر نہیں ہوتا، عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی قرآن میں وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بستی تھی، وہاں پر جب ان لوگوں نے نافرمانی شروع کی اللہ کی تو 3 گروہ بن گئے لوگوں کے، بستی کے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ وہ تھا کہ جو گناہ کرتے تھے، ایک حصہ وہ لوگوں کا تھا جو گناہ نہیں کرتے تھے لیکن گناہ کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اپنا کام کریں، ہمیں کیا ہے، جس طرح آج کل ہماری حالت ہے، ہمیں کیا، اپنا وہ کرتے ہیں، ہم کیا کریں۔ تیسرا گروہ لوگوں کا وہ تھا کہ وہ گناہ سے بھی بچتے تھے اور ان کو منع بھی کرتے تھے۔ 3 حصے بن گئے لوگوں کے، ایک گناہ کرتے تھے، 2 نہیں کرتے تھے۔ جو نہیں کرتے تھے ان میں سے کچھ ایسے تھے جو گناہ تو نہیں کرتے تھے لیکن نہی عن المنکر بھی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو نہیں کرتے نا، ہمیں کیا لگی۔ تیسرے وہ تھے جو منع بھی کرتے تھے، یار یہ نہ کرو، اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، غلط ہے،
جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو بچایا جو منع کرتے تھے. جو منع نہیں کرتے تھے، خود بھی گناہ نہیں کرتے تھے، وہ عذاب کی لپیٹ میں وہ بھی آ گئے. وہ الگ بات ہے کہ آخرت میں وہ بچ جائیں گے، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے، لیکن دنیا کی عذاب کی لپیٹ میں وہ بھی آ گئے. دنیا کی عذاب کی لپیٹ سے اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو بچایا جو نہی عن المنکر کرتے تھے، جو دوسروں کو برائیوں سے منع کرتے. اس لیے بڑی اہم چیز ہے، قرآن بار بار اس چیز کی ہمیں کہتا ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے منع کریں، نیکیوں کا حکم کریں. اور اللہ تعالیٰ کی جو دنیا میں تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے عذاب کے تھپڑ جو پڑتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی بچائے گا، آخرت سے تو بچیں گے. یہ بہت اہم چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے.